مجھے اس میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی وہ یہاں پر آئے تھے، ہم نے ان سے کہا بھائی آپ کو تجاویز لکھ کر دی ہوئی ہیں، ترمیمیں ہم نے جمع کرائی ہوئی ہیں، تجاویز لکھ کر دی ہوئی ہیں، ڈسکشن کے اندر ایک ایک چیز پر بات کی ہم نے. تو میں تو سعید غنی پر حیران ہوں کہ جو 2001 اور 2005 والے بلدیاتی نظام کا حصہ تھے، جانتے ہیں اس بات. میں نے ان سے کہا کہ یار آپ تو اس نظام کو جانتے ہیں جس میں امپاورمنٹ بھی تھی، اس میں کیا نقصان ہو گیا تھا کسی کو اگر کراچی ڈیولپر ہوتا؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا. نہیں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو سندھ کے پاس رہنا چاہیے، یہ ہم کسی کو نہیں دے. تو آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون جو کسی کو نہیں دے سکتے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کس طاقت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ غرہ ہے آپ کو؟ آئین کہتا ہے کہ ڈیوولوشن آف پاور کرو اور آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا، تو آپ آئین کے مجرم قرار پائیں گے. آپ آئین کے برخلاف سوچ رکھتے ہیں، خود نفرتیں پروان چڑھاتے ہیں، اور خود آپ نے کراچی کو صرف کرپشن، لوٹ مار اور لسانی اور سیاسی بنیادوں پہ بھرتیوں کے لیے رکھا ہوا ہے. ورنہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وفاق اگر نہیں دیتا تو نہ دے. صوبے کا چیف منسٹر کہے کہ ہم اپنے حصے کا پانی، اور حصے کا کتنا ہے؟ 2% پانی ہے صرف. گلا سڑا جو اس وقت سسٹم ہے، کیا یہ مزید 650 ملین گیلن کو کیڈر کر سکتا ہے؟ یہ سنجیدہ سوالات باجوہ صاحب موجود ہیں. آپ کی اس کمیٹی میں کوئی ان سوالوں کو کیوں نہیں اٹھاتا؟ آپ تو فوجی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ تو ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے موجود. تو آپ پوچھیں نا پیپلز پارٹی سے، آپ پوچھیں پی ٹی آئی سے، آپ پوچھیں ایم کیو ایم سے کہ آپ اچھے بچوں کی طرح جو کمیٹی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کیا پرفارم کرتے ہیں. اس لیے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایف ڈبلیو او اور این ایل سی تعاون کر رہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پروجیکٹ کیا ہے. جب سے پیپلز پارٹی نے، جو اپنے آپ کو بڑی وفاق کی علامت ہمیشہ سے کہتی رہی، جمہوریت کی چیمپئن کہتی رہی، جب سے اس نے اقتدار سنبھالا ہے، اس نے سندھ میں لسانی سیاست کو فروغ دیا ہے اور عام لوگوں کو تقسیم کرنے کی بات کی ہے. سن 1972 کے لسانی بل کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ نفرت کے بیج بونے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا اور لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے. یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی جو کہتی ہو کہ ہم پورے ملک میں کام کرنا چاہتے ہیں، ہم بڑے نظریاتی اور جمہوری لوگ ہیں، ان کی جمہوریت تو ہم نے دیکھ لی. 70 کے انتخابات میں جو ہمارا مشرقی بازو، مشرقی پاکستان، اس میں اگر عوامی لیگ کو اکثریت ملی تھی تو جمہوریت تو یہ تھی نا کہ پھر اس کو حکومت بنانے کی دعوت دی جاتی. لیکن بھٹو صاحب نے تو یہ کہا کہ جو ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. یہ ان کی جمہوریت تھی. اور پھر اس کے بعد اس وقت کے جرنیلوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ملک کو آدھا کر دیا، جمہوریت کا بھی قتل کیا اور ملک کو بھی تقسیم کر دیا. یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس نے سن 72 میں لسانی بل پیش کیا اور اس سے فسادات کی ایک آگ لگ گئی اور پورے سندھ میں لوگ تقسیم ہونا شروع ہو گئے. اور یہ پیپلز پارٹی جو اس وقت بڑی سوشلزم کی بات بھی کرتی تھی، اسلامی سوشلزم کی بات بھی کرنے لگے، اور سوشلزم کے نام لے کر سارے وڈیرے اور جاگیردار اس پارٹی پر قابض ہو گئے. اور پیپلز پارٹی اس وقت کیا ہے سوائے وڈیروں کے مجموعے کا، جاگیرداروں کے مجموعے کا. یہ جو مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں اور بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ اقلیت میں ہے، اپوزیشن کو یا سندھ کے عوام کو اصل میں وہ اقلیت میں کہتے ہیں. بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ وڈیرے اور جاگیردار اقلیت میں ہے. سندھ کے مظلوم ہاری، سندھ کے مظلوم شہری آبادی کے لوگ، دیہی آبادی کے لوگ، یہ اکثریت میں ہے، لیکن ان کی اکثریت کے اوپر ان وڈیروں اور جاگیرداروں کا قبضہ ہے. مجھے آپ کوئی ایک حلقہ بتا دیں جہاں پر جمہوری بنیاد کے اوپر یہ وڈیرے اور جاگیردار جیت سکتے ہوں. یہ اپنی طاقت کی بنیاد پر، یہ اپنی دولت کی بنیاد پر، یہ مقامی ہاریوں کا استحصال کر کے. ان کو تو نہ، یعنی یہ حال ہے اندرون سندھ میں کہ کوئی فرد بھی اپنی گاؤں کے اندر وڈیرے کی مرضی کے بغیر اپنے بچوں کی شادی نہیں کر سکتا ہے. ناظم جوکھیوں کے کیس میں آپ نے دیکھ لیا کہ وڈیرے نے کس طرح سے، جو کہ یہ تو وہ وڈیرا ہے جو کراچی کی پیریفری میں موجود ہے، اور اس نے اس کو بلا کے تشدد کر کر کے جو ہے وہ شہید کر دیا. اور بعد میں کیا ہوا اس آدمی کے ساتھ؟ مکمکا کروا دیا گیا، طاقت کے زور سے جو ہے وہ مسئلہ ختم کرا دیا گیا. یہ ان کی جمہوریت ہے. تو یہ وڈیرے اور جاگیردار دیہی عوام کا بھی استحصال کر رہے ہیں اور شہری عوام کا بھی استحصال کر رہے ہیں. اس لیے ہم اس لسانی مردہ سیاست کو زندہ کرنے کی، مراد علی شاہ کی اور بلاول صاحب کی جتنی بھی کوششیں ہیں اس کو مسترد کرتے ہیں. اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ بلاول بھٹو بھی
اور مراد علی شعبی سندھ کے عوام سے معافی مانگیں اس لسانیت کے پھیلانے پر، ان نفرتوں کو پروان چڑھانے پر، ان تعصبات کو پروان چڑھانے پر۔